بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس کا جو ٹاپک ہے یہ ہے مرکب توصیفی. تو مرکب ہم نے اصل میں شروع کیا ہے مرکب ناقص. مرکب ناقص یہ ہے کہ یہ مطلب ایک نامکمل نامکمل ایک مرکب بنتا ہے. اس میں کہ مرکب ناقص وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب اس کو ہم عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اس کے اخیر میں ہے یا ہیں یا فقرے کے اخیر میں آتا ہے وہ نہیں آتے. تو اس لیے مرکب ناقص کی ایک پہلی قسم ہم پڑھ رہے ہیں مرکب توصیفی. تو مرکب توصیفی جو ہے اس کی اصل میں تعریف یہ ہے کہ یہ اس قسم کا مرکب ہے کہ جس میں کم از کم دو اسما ہوں اور ایک اس میں صفت ہو کہ ایک اس کی اچھائی یا برائی دوسرے اسم کی بیان کرے. یعنی ایسا مرکب جس کے اندر کم از کم دو اسما ہوں، اس میں سے ایک اسم جو ہو وہ صفت کے طور پہ آئے، یعنی اچھائی یا برائی دوسرے اسم کی بیان کرے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. جیسے مثال ہے ہمارے نیک لڑکا. اب نیک جو ہے اس کے اندر یہ صفت ہے نیک. اب یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ لڑکے کی بات کر رہا ہے. نیک لڑکا. اور اس کے ساتھ اگر ہم کہیں لڑکی، نیک لڑکی. اب اس میں آپ کو وضاحت کروں گا کہ اردو زبان میں اور عربی زبان میں مرکب توصیفی میں دو فرق ہیں. ایک فرق تو یہ ہے کہ جب اردو میں ہم لکھتے ہیں مرکب توصیفی، جو صفت ہے صفت پہلے آتی ہے، یعنی نیک پہلے آئے گا، برا لڑکا برا پہلے آئے گا. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جو صفت ہے یہ پہلے آتی ہے اردو میں. اور دوسرا اہم بات یہ ہے کہ اردو کے اندر جب ہم لڑکا ہے، لڑکا تو ہے مذکر ہے اور لڑکی ہے مؤنث، لیکن لڑکا اور لڑکی کے لیے صفت میں تبدیلی نہیں آتی. دونوں میں نیک لڑکا نیک لڑکی. یہ دو فرق ہیں عربی کے اندر اور اردو کے اندر. میں پھر وضاحت کرتا ہوں. اردو میں یہ ہے کہ صفت پہلے لکھی جائے گی، عربی کے اندر صفت بعد میں لکھی جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو میں مذکر اور مؤنث کے لیے صفت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اس کو ایک ہی طریقے سے لکھتے ہیں. لیکن عربی میں یہ ہوگا کہ لڑکے کے ساتھ نیک آئے گا اور لڑکی کے ساتھ اس کا صیغہ مؤنث کا لگانا پڑے گا. یہ دو فرق ہیں. عربی کے اندر ہم جو ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں صفہ. صفہ کا لفظ ایڈجیکٹو، یا جس کو اردو میں ہم صفت کہتے ہیں، یہ عربی میں اس کو صفہ کہتے ہیں. اور بعض لٹریچر کے اندر اس کو نعت بھی کہا جاتا ہے. اور جس کی تعریف کی جائے، جس کی خوبی بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں موصوف، اور اس کو منعوت بھی کہتے ہیں. یعنی صفہ، نعت، موصوف، منعوت.
لیکن ہم اپنی اس کلاس میں زیادہ تر اس کو استعمال کریں گے ففا اور موصوف کے لفظ کو. ففا اور موصوف. اب اس میں یہ ہوا کہ نیک جو ہے نیک ہوا ففا، لڑکا ہوا موصوف، نیک ہوا ففا، لڑکی ہوئی موصوف. یہ تو بات ہوئی اردو میں. اب بات کرتے ہیں عربی میں. اب جو نیک لڑکا ہے، میں اس کی عربی کے اندر آپ کے سامنے اب ٹرانسلیشن لکھی ہے میں نے. اب اس کی ٹرانسلیشن یہ ہوگی والدن صالح. لڑکا پہلے آیا، والدن صالح. اب دیکھیں یہ والدن صالح جو ہے یہ اس طرح ترجمہ ہوا اس کا جو ہے. اس کے اندر ایک اور اہم جو قانون ہے مرکب توصیفی کے اندر، اس کا بھی ضروری ہے سیکھنا پہلے جو ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ففا ہے یہ موصوف اور ففا یہ دونوں کے اندر مکمل ہم آہنگی ہوگی. ہم آہنگی ہوگی کن باتوں میں؟ 4 باتوں میں. 4 باتیں کیا ہیں؟ پہلا تو یہ ہے کہ عدد. عدد کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ واحد ہے تو وہ واحد ہوگا، اگر وہ مثنی ہے تو وہ مثنی ہوگا، اگر وہ جمع ہے تو جمع ہوگا. دوسری بات ہے جنس. جنس مین مذکر یا مؤنث، یعنی دونوں صفہ اور موصوف ان کا جنس ایک ہوگا. وہ مذکر ہوگا تو مذکر، مؤنث ہوگا تو مؤنث. اس کے علاوہ ایک ہے وفعت. وفعت کا مطلب ہے کہ نکرہ اور معرفہ. اگر وہ نکرہ ہوگا تو دوسرا بھی نکرہ، اگر وہ معرفہ تو دوسرا بھی معرفہ. اور چوتھی بات ہے اعراب. اعراب مینز حالت، رفع، نصب، جر. اور چاروں کی حالتیں جو ہیں وہ ایک ہی ہوں گی. اگر وہ رفع میں ہوگا تو دوسرا بھی رفع میں، اگر ایک نصب میں دوسرا بھی نصب میں، اگر ایک جر میں تو دوسرا بھی جر میں. تو بات یہ ہوئی کہ جو موصوف اور صفہ یہ چاروں چیزوں کے اندر ایک ہی طرح ہم آہنگی ہوگی. ان میں عدد میں، جنس میں، وفعت میں، اعراب میں. اب اگلی بات یہ ہے کہ بھائی بات چلے، حکم کس کا چلے گا؟ اس کا یہ ہے کہ موصوف جو ہے جو موصوف کی 4 یہ چیزیں ہوں گی وہی صفہ کی ہوں گی. اس کا مطلب ہے جو صفت ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے موصوف پہ. یعنی صفہ جو ہے یہ تابع ہے، صفہ جو تابع ہے موصوف کی. یعنی ہم دیکھیں گے جو موصوف میں ہے وہی چاروں چیزیں ہم صفہ میں لے کے آئیں گے. اب یہ دیکھیں ولدن صالح. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موصوف ہے اس میں پہلے آیا، صفت اس میں بعد میں آئی، جبکہ اردو میں نیک لڑکا ہم نے لکھا تھا. اب یہ ولدن جو ہے یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر، واحد، اور یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، اور یہ رفع میں ہے، یہ بھی رفع میں ہے. چاروں چیزوں میں یہ ایک طرح کے ہیں. ولدن صالح. اب اس کے بعد اب میں نے یہ کیا اس میں کہ ان میں الف لام لگا دیا، الولد. اب ہم بات کر رہے ہیں کسی خاص لڑکے کی. جب خاص لڑکے کی بات کریں گے
تو اف کے پہلے ہم الف لام لگاتے ہیں. جب الف لام لگایا تو الولد بن گیا. تو جب الف لام لگتا ہے تو تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے, تو یہ بن گیا الولد. اسی طرح بن گیا افالح, فالحن سے افالح بن گیا. اب ان میں دو چیزیں میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ اب یہ دیکھیں جو الف درمیان میں یہ نظر آ رہا ہے ہم کو جو ہے, اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. اس الف کو ہم استعمال کرتے ہیں یہاں پہ حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل یہ الف یہاں پہ صرف ملانے کے لیے آیا ہے. جب ملانے کے لیے آیا ہے تو پڑھنے میں یہ نہیں آتا جو ہے. اور دوسری دو باتیں اس میں یہ ہیں کہ جو وا ہے یہاں پہ, یہ وا کا لفظ جو آیا ہے الولد, اس میں لام پڑا جا رہا ہے. یہ لام کیوں پڑا جا رہا ہے کہ وا جو ہے یہ حرف قمری میں سے ہے. حرف قمری کے اندر لام کی ادائیگی ہوتی ہے. الولد. اب آگے جا کے دیکھیں الولد الصالح. اب یہاں پہ لام نہیں پڑا جا رہا. لام کیوں نہیں پڑا جا رہا کہ جو فواد ہے یہاں پہ, فواد حروف شمسی میں سے ہے. جب حروف شمسی ہوتا ہے تو اس کے اوپر شدہ آ جاتی ہے اور لام پڑا نہیں جاتا. تو اس طرح یہ پڑھنے میں آئے گا الولد الصالح. اب اس میں یہ ہے کہ باقی سیم چیزیں ہیں لیکن دونوں معرفہ بن گئے. اب یہ ہے کہ اگلا جو ہے ولدان صالحانی. ولدانی کا مطلب دو لڑکے. اس کا ہم نے ولدن کا مثنیٰ بنا دیا. ولدانی صالحانی, دو نیک لڑکے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ان لڑکوں کو اسپیسیفائی کریں. جب ان لڑکوں کو خاص پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو الف لام لگائیں گے. تو وہی بات الولدان الصالحان. اسی طرح حمزۃ الوصل آ رہا ہے اور فاد کے اوپر یہاں پر شدہ آ رہی ہے, تو یہ مثنیٰ کے لیے بن گیا. اگر ہم بات کرنا چاہتے ہیں لڑکوں کی کہ لڑکے نیک, تو جمع کی بات کر رہے ہیں, تو ولدن کی جمع ہے اولادن. اب اولادن کی وجہ سے صیغہ جو ہے وہ جمع کا آیا ہے صالحون. اگر الف لام لگائیں الاولاد الصالحون. اب اس میں آپ دیکھیں کہ موصوف کے ساتھ ساتھ صفت تبدیل ہو رہی ہے. ولدن تھا تو صالحن, جب ولدانی صالحانی بن گیا, جب اولادن صالحون بن گیا. لیکن یہ تینوں صیغے جو ہم نے یہ دیکھے, یہ تینوں صیغے مذکر کے تھے. یہاں پہ مذکر کی بات ہم نے کی, صرف جو ہے اس میں کوئی مؤنث کی بات نہیں تھی. جو نیک لڑکا والا تھا نا, یہ وہ تھا. اب اس کے بعد ہم نے کرتے ہیں کہ جو اگر مؤنث ہو, بنتن کہتے ہیں لڑکی کو. بنتن لڑکی. جب لڑکی اب مؤنث ہے تو اس کی وجہ سے جو فالحن تھا نا, تو فالحتن بن گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ موصوف کے حساب سے جو ہماری صفت ہے وہ بھی اسی جنس کے معاملے میں آئے گی, یعنی بنتن صالحتن. الف لام لگا دیا البنت الصالحۃ, پھر مؤنث چل رہی ہے تو یہ بن گیا بنتانی صالحتانی, دو لڑکیاں نیک, دو نیک لڑکیاں. البنتان الصالحتانی, ان پہ الف لام لگایا, دو خاص نیک لڑکیاں. اب یہاں پہ ہم نے بنتن تو واحد ہے, بناتن اس کی جمع ہے. تین ہو یا تین سے زیادہ کے لیے عربی میں ہم جمع استعمال کرتے ہیں. تو یہاں ہو گیا بناتن صالحاتن. اب یہاں پہ دیکھیں یہ بھی چینج ہو رہا ہے, مطلب جو ہے صالحاتن
یہ تمام چیزیں وہی ہیں جو ہم نے پہلے مسلمون کا ٹیبل پڑھا تھا. اگر مسلمون کا ٹیبل آپ کو یاد ہے تو آپ یہ تمام چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کچھ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ جو پچھلا لیکچر ہے نا جس میں ہم نے مسلمون کا ٹیبل ڈسکس کیا تھا تو وہ اس کی ریویو کریں. البنات الصالحات، تو اس طرح تین یہ مؤنث کے ہوئے اور تینوں میں جو ان کی صفہ آئی ہے وہ بھی اس کے حساب سے مؤنث میں آئی ہے. تو یہ تو ہم نے یہاں اب تک تو ہم نے مرکب توصیفی جو ہے اس کا ایک بنیادی قانون سمجھ لیا کہ مرکب توصیفی کیسے بنتا ہے. لیکن اب جیسے آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہمارا اصل مقصد تو ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ آئے، کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے والے بن جائیں جو ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرکب توصیفی ہے اس کی قرآن پاک کے اندر کیا مثالیں آئی ہیں. ورنہ کوئی بھی آپ قرآن پاک کا پیج کھول کے دیکھ لیں گے، ہر پیج پہ آپ کو کوئی نہ کوئی مرکب توصیفی کی کوئی نہ کوئی اس میں نظر آئے گی مثال جو ہے. اب ایک مثال ہے، میں نے یہ لکھا ہے یہاں پہ، الصراط المستقیم. یہ سورۃ فاتحہ میں ہر روز ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں پہ یہ لفظ ہے، اصل میں لفظ تھا یہ فراطن. فراطن کہتے ہیں راستے کو یا راہ کو، فراطن. لیکن ہوا کیا یہاں پہ اس پہ الف لام لگا ہے. اور سورۃ فاتحہ میں جب یہ استعمال ہوا تو یہ یہاں پہ الصراطہ ہے. فراطہ کا مطلب ہے کہ نصب میں آیا ہے یہ جو ہے. اب یہ جو وہاں پہ الصراط المستقیم واحد میں ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے اور نصب میں آیا ہے. واحد، معرفہ، مذکر، نصب. اس کی وجہ سے الصراط المستقیم، مستقیمہ کی اینڈ کے دیکھیں آپ اس کے اندر بھی فتح آئی ہے، الصراط المستقیم. صراط کا مطلب راستہ، مستقیم کا مطلب سیدھا. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو دکھا سیدھا راستہ. جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو سیدھا راستہ کہیں گے، صفت پہلے آتی ہے. لیکن جب عربی میں آتا ہے الصراط المستقیم، موصوف پہلے آئے گا اور بعد میں صفت آئے گی. تو اس طرح ہم نے قرآن پاک سے یہ ایک مثال جو ہے وہ سیکھ لی کہ الصراط المستقیم یہ مرکب توصیفی ہے. اس کے بعد ایک اور مثال ہے ادھر، قرآن مجید. قرآن مجید یہ سورۃ البروج ہے، 85 نمبر سورہ، اس کی 21 آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بل هو قرآن مجید. بل هو قرآن مجید. اب یہ قرآن جو ہے یہاں پہ نکرہ میں ہے تو مجید بفات نکرہ میں ہے. یہ واحد میں ہے، یہ بھی واحد میں ہے، مذکر میں ہے، مذکر میں ہے. یہ حالت رفع میں ہے اور یہ حالت رفع میں ہے. تو اس طرح یہ ہوا یہ قرآن مجید. قرآن مجید کا ترجمہ کریں گے عزت والا قرآن. عزت والا قرآن. یہاں پہ ایک بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے تو یہ لفظ تھا قرآن، قرآن ایک لفظ تھا اور ایک لفظ تھا مجید.
مجید، دو علیحدہ علیحدہ لفظ تھے، لیکن جب ہم نے ملایا ان لفظوں کو تو ملانے کی وجہ سے یہ ایک تجوید کا رول ہے کہ اس پہ شدہ آ گئی، قرآن مجید، تو یہ ایک رول ہے تجوید کا، اس کو کہتے ہیں یرملون، کہ یہ لفظ یا، را، میم، لام، واو، نون، ان لفظوں سے پہلے اگر نون تنوین آ جائے یا نون فاکن آ جائے، ان کو ملانے کے لیے اس پہ شدہ ڈالی جاتی ہے۔ اگر تو مجید کا لفظ علیحدہ ہوگا تو شدہ نہیں ہوگی اس پہ، لیکن جب قرآن مجید پڑھیں گے، کیونکہ اس میں یرملون میں سے میم آ رہا ہے اور اس کے ماقبل تنوین ہے یا نون فاکن ہے، تو پھر اس پہ شدہ آتی ہے، اس کی وجہ سے یہ بن گیا قرآن مجید، میم کو دو دفعہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد لکھا ہے لفظ اسوۃ حسنۃ۔ اب یہ دیکھیں کہ دونوں جو لفظ ہیں ان کے اخیر میں گولتا آ رہی ہے، جب گولتا آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں لفظ یہ مؤنث کے صیغے میں استعمال ہوئے ہیں، یہاں پہ مؤنث کے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ رفع میں ہے اور یہ واحد میں ہے اور نکرہ میں ہے۔ اسوۃ حسنۃ، اس کو کہتے ہیں بہترین نمونہ، بہترین نمونہ یا بہترین ماڈل۔ یہ لفظ آئے ہیں سورۃ الاحزاب میں۔ سورۃ الاحزاب جو ہے یہ 33 نمبر سورہ ہے، اور اس کے اندر جو آیت ہے یہ 21 ہے، اسوۃ حسنۃ۔ یہ آیت بہت مشہور ہے اور بڑی اہم آیت ہے قرآن پاک کی۔ تو اس آیت میں یہ بات کی گئی ہے کہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی پہ یقین رکھتے ہیں اور کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اگر یہ تین کام کرتے ہیں نا جو ہے، تو ان کے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ایک بہترین نمونہ ہے ان کے لیے۔ اور یہاں یہ لفظ اسوۃ حسنہ ہوا ہے، استعمال ہوا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ یہ لیکچر سنیں تو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ آپ قرآن پاک کھولیں۔ جن آیات کے بارے میں ہم آپ کو فکر کر رہے ہیں، اگر یہی آیات آپ قرآن کھول کے دیکھیں گے تو اس سے آپ کو ایک حوصلہ نصیب ہوگا کہ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، ہم نے قرآن پاک میں اپنے نالج کے بارے میں اس کو دیکھا ہے اس طرح جو ہے، تو انشاءاللہ جب آپ قرآن پاک کھولیں گے، ان آیات کی نشاندہی کریں گے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو ایمان میں اضافہ ہوگا اس سے جو ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے کلمۃ طیبۃ۔ کلمۃ طیبۃ یہ سورۃ ابراہیم میں آیا ہے۔ سورۃ ابراہیم جو ہے یہ 14 نمبر سورہ ہے قرآن پاک کی اور 24 آیت ہے۔ کلمۃ طیبۃ، ستھری بات، پاک بات، تو یہ مطلب یہاں پہ کلمۃ جو ہے نصب میں آیا ہے، کیونکہ نصب کی وجہ سے پھر دونوں کے اوپر فتح آئی ہے، جو ہے دونوں میں جو ہے کلمۃ طیبۃ۔ اس کے بعد یہ ایک مثال ہے، یہ مثال جو ہے مثنیٰ کی ہے۔ اب تک تو میں نے جو واحد کی مثالیں دیں، اور اس کے بعد یہ مثال ہے حولین کاملین۔ جو حولین کاملین
یہ سورۃ بقرہ میں ہے، آیت نمبر ہے 233. سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 233. بیسیکلی جو حولینی لفظ ہے یہ بنا ہے حولن سے. حولن، حولن کہتے ہیں فال کو. دوسرا لفظ تھا کاملن. کاملن پورا، مکمل. حولن سے مثنی بنا حولینی، کاملن سے کاملینی. تو اب یہ بنا حولینی کاملینی. تو اس کا مطلب یہ کریں گے پورے 2 سال. پورے 2 سال، پورے 2 سال کے لیے حولینی کاملینی. یہ آیت کے اندر ذکر یہ آیا ہے کہ ماں اپنے بچے کو کتنا عرصہ دودھ پلائے، تو وہاں پہ ذکر آیا ہے کہ پورے 2 سال کے. حولینی کاملینی، یہ مثنی کی مثال ہو گئی. اب اس کے بعد جو مثال ہے وہ جمع کی ہے. عباد مکرمون. عباد جمع ہے عبدن کی. عبدن کہتے ہیں عبدن، سلیو، بندہ. تو اس کی وجہ سے عبدن کا عباد جمع ہے، تو اس کی وجہ سے مکرمون جمع کی صفت آئی ہے. عباد مکرمون، عزت والے بندے. عزت والے بندے. یہ سورۃ انبیاء میں ہے. سورۃ انبیاء 21 نمبر سورہ ہے اور اس کا 26 نمبر آیت، یعنی 21 ہے سورہ نمبر اینڈ 26 آیت. اس کے بعد یہ ہے نساء مؤمنات. اب نساء جو ہے، نساء امراتن کہتے ہیں ایک عورت کو، جمع میں ہے اس کا نساء. جب جمع بنی تو ورنہ ہونا تھا امراتن کے ہونا تھا مؤمنات. تو یہاں پہ مؤمنات اس میں آیا ہے جو ہے نساء مؤمنات، ترجمہ ہوگا مومن عورتیں. مومن عورتیں جو ہیں. اور اسی آیت، یہ آیت اصل میں ہے سورۃ الفتح میں. جو سورۃ فتح ہے نا اس میں 48 نمبر یہ سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 25. اور اسی آیت کے اندر لفظ آیا ہے رجالن. رجال مؤمنون. رجال مؤمنون، مومن مرد. مومن مرد. نساء مؤمنات، مومن عورتیں. رجال مؤمنون، مومن مرد. یہ اصل میں سورۃ فتح کے اندر دونوں لفظ ایک ہی آیت میں استعمال ہوئے ہیں. یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں ذکر ہے اس میں جو ہے کہ صلح حدیبیہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عمرہ کرنے کے لیے آئے، لیکن وہ نہیں کر سکے، پھر واپس جانا پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اس لیے وہاں پہ جنگ نہیں ہوئی کہ اگر کہیں مسلمانوں اور کفار کی جنگ ہو جاتی تو جو مکے کے اندر مسلمان تھے جو ہجرت نہیں کر سکے تھے ان کو نقصان نہ پہنچ جاتا. تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں نساء مؤمنات رجال مؤمنون، کہ جو لوگ مسلمان مکے میں موجود تھے لیکن کمزور تھے، ہجرت نہیں کر سکے، کہیں ان کا نقصان نہ ہو جائے.
لیکن اس طرح یہ آپ مرکب توفیفی دیکھیں، نساء مؤمنات رجال مؤمنون. اس طرح یہ ہوا کہ ہم نے کچھ مثالیں دیکھیں کہ قرآن پاک میں کہ جو مرکب توفیفی استعمال ہوئی. ورنہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا شاید کوئی بھی ایسا پیج نہ ہو کہ اگر آپ کھولیں گے، اگر اس حساب سے دیکھیں گے، آپ کو مرکب توفیفی ملیں گے اس میں جو ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آگے ایک اور چیز ہے کہ یہ جتنی مثالیں ہم نے ابھی دیں آپ کو جو ہے، ان میں یہ تھا کہ ایک موصوف ایک صفہ. لیکن یہ کچھ مثالیں اور قرآن پاک میں ہیں کہ ان کے اندر موصوف تو اس میں ایک ہی ہوگا، اور صفہ جو ہے، صفہ ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. اب جیسے سورۃ حشر کی آیت ہے، سورۃ حشر کی یہ آخری آیت ہے، اللہ الخالق البارئ المصور. اب اللہ کا جو لفظ ہے یہ موصوف ہے یہاں پہ. اب الخالق البارئ المصور، یہ تھری مطلب اس کے اندر اس مرکب توفیفی میں تھری صفہ استعمال ہوئی ہیں ادھر جو ہے. الخالق تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، البارئ وجود بخشنے والا، المصور صورت گری کرنے والا. یعنی اللہ ہی ہماری تخلیق کا منصوبہ بناتا ہے، اللہ ہی ہمیں وجود دیتا ہے، اور اللہ ہی ہماری صورت گری کرتا ہے. اللہ الخالق البارئ المصور. یہ دوسری آیت ہے، یہ لکھی ہے، یہ سورۃ فواد میں سے ہے. سورۃ فواد قرآن پاک کے اندر 38 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت 65. اب اس میں ہے اللہ الواحد القہار. اب اس میں دیکھیں کہ ایک موصوف ہے، موصوف اللہ ہے. الواحد القہار، دو صفہ اس میں استعمال ہوئی. الواحد ایک اکیلا، القہار جو سب پہ قابو پانے والا، یعنی آل ڈومیننٹ. اب تیسری جو مثال لکھی ہے یہاں پہ، یہ سورۃ نحل میں سے ہے. سورۃ نحل میں سے، سورۃ نحل 16 نمبر سورہ ہے، اور آیت نمبر ہے 66. اس میں لکھا گیا ہے لبنن خالصاً فائغاً. اصل میں لفظ ہے لبنن، لبنن. اب یہاں پہ آیا ہے لبنن. لبنن کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نصب میں آیا ہے، تو یہ الف کا اضافہ ہوتا ہے کہ اگر دو فتح اکٹھی آئیں تو اس کی وجہ سے یہ الف کا اضافہ ہوا ہے، تو یہ لبنن بن گیا. تو لبنن اس کے اندر موصوف ہے، اور اس کی دو صفتیں ہیں، خالصاً اینڈ فائغاً. اس میں دو صفہ استعمال ہوئی ہیں. تو یہ نصب میں ہے، یہ واحد ہے، یہ مذکر ہے، اور یہ نکرہ ہے. خالصاً کا مطلب ہے خالص، پیور. فائغاً خوشگوار ہے، پلیزنٹ ہے پینے والے کے لیے. تو یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں کہ مفہوم یہ ہے کہ یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ایک سبق ہے. ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے، یعنی گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ، اور یہ دودھ پینے والوں کے لیے بہت خوشگوار ہے. تو یہاں پہ مرکب توفیفی بنا لبنن ملک، خالصاً اس کا پیور، خالص فائغاً پینے والے کے لیے خوشگوار ہے. تو اس طرح ہم نے یہ سیکھا
کہ کچھ قرآن پاک میں ہم جب مرکب توفیفی دیکھیں گے ان میں ایک سے زیادہ ففتھ استعمال ہوگی، ایک سے زیادہ ففتھ استعمال ہوگی، لیکن موصوف اس میں ایک ہی ہوگا جو ہے۔ ایک اور اہم بات ذہن میں رکھنے والی یہ ہے کہ گرامر کے اندر جتنے بھی قانون بتائے جاتے ہیں ہر کے اندر ایکسیپشن ہوتی ہے ضرور، کیونکہ گرامر بعد میں بنتی ہے، زبانیں تو پہلے بنی ہوتی ہیں جو ہے۔ تو اس کے اندر بھی مرکب توصیفی کے معاملے میں بھی ایک استثناء ہے، ایکسیپشن ہے ایک جو ہے۔ استثناء یہ ہے کہ جو جمع مکفر ہے، جمع مکفر جس کو ہم کہتے ہیں بروکن پلورل، جمع مکفر کو عام طور پر واحد مؤنث کے طور پر، عام طور پر واحد مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جمع مکفر کو عام طور پر واحد مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو ایکسیپشن ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام طور پہ موصوف اور صفہ ان کے چاروں پیرامیٹرز ایک طرح کے ہوتے ہیں، لیکن استثناء یہ صرف ہے جمع مکفر کو، کہ جمع مکفر جیسے ہے تو اس کی میں نے یہ 4 آیات لکھی ہیں قرآن پاک میں۔ یہ سورۃ الغاشیہ میں ہے، سورۃ الغاشیہ قرآن پاک میں 88 نمبر سورہ ہے، اور یہ 13 سے لے کے 16 تک 4 یہاں پہ لکھی ہیں آیات جو ہے۔ ان میں آپ دیکھیں گے کہ جمع مکفر استعمال ہوا ہے۔ یہ سرورن، فیہا سرور مرفوعہ، یہ سرورن جو ہے یہ جمع مکفر ہے۔ تو سرورن جب جمع مکفر ہے تو اس سے بنتا ہے تخت، تخت۔ اقوابن، اقوابن کہتے ہیں پیالے۔ وَنَمَارِكُ مَصْفُوفًا، نمارک کا لفظ بھی اس میں پلورل کا آیا ہے جو ہے۔ تکیے، زرابیو، زرابیو آیا ہے کارپٹ کے لیے، قالین کے لیے۔ اب یہ چاروں لفظ جو آئے ہیں سرورم، اقوابن، نماریکو، زرابیو، یہ چاروں جمع مکفر ہیں، بروکن پلورل ہیں، لیکن ان کے لیے جو ففتھ آئی ہے وہ واحد مؤنث کی استعمال ہو رہی ہے۔ کیسے ہم کہیں گے واحد مؤنث کی؟ کہ گول تا آ رہی ہے اخیر میں، گول تا انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ صیغہ واحد مؤنث کا ہے۔ تو جب واحد مؤنث کا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جمع مکفر کو عام طور پر واحد مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چاروں کے اندر آپ دیکھیں گے سرور مرفوعۃ، مرفوعۃ کا لفظ آیا ہے اس میں جو ہے، جو بلند کیے ہوئے تخت ہوں گے۔ جی اصل میں جنت کی بات ہو رہی ہے کہ جنت کے اندر جو جنتی جائیں گے، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی جنت نصیب کرے تاکہ ہم بھی یہ فیسلٹیز کو انجوائے کریں۔ مرفوعۃ کا لفظ واحد مؤنث میں آیا ہے کہ بلند کیے ہوئے تخت۔ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، اور جو پیالے ہوں گے بڑی ترتیب سے رکھے ہوں گے ادھر جو ہے۔ وَنَمَارِكُ مَصْفُوفًا، اور تکیے یا گدے جو ہوں گے ان کی قطار لگی ہوگی، قطاروں میں ہوں گے جو ہیں۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثًا، اور جو قالین ہیں بکھرے ہوئے، ہر طرف بچھے ہوئے قالین ہوں گے وہاں پر جو ہے۔
تو اس بات سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ تمام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، مرفوعۃن، موضوعۃن، مففوفتن، مبفوفتن۔ مبفوفتن کا مطلب یہاں پہ بکھرے ہوئے ہے جو ہے۔ تو یہ لفظ سورۃ القاریہ میں بھی ہم اکثر پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن ہوں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند، یعنی قیامت کے دن لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے۔ تو اسی طرح یہ بات بتائی گئی ہے کہ قالین جو ہوں گے ہر طرف بکھرے ہوئے ہوں گے، اتنی جنتیوں کی عزت کی جائے گی جو ہے۔ تو اس طرح ہم نے کچھ آج مرکب توصیفی کوشش کریں کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کو جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کو کورلیٹ کریں اپنے پڑھنے سے، اور زیادہ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور کوشش کریں کہ کسی اپنے ساتھی کو پڑھانا شروع کر دیں عربی۔ اگر پڑھائیں گے تو اس سے انشاءاللہ یہ نالج اور بڑھے گا جو ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔